نکاح کے حوالے سے قرآن مجید کی جو آیت طیبہ ہے، یہاں کتاب میں جو پہلی آیت طیبہ لکھی گئی ہے وہ ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے دو دو سے نکاح کر لو، تین تین سے یا چار چار سے، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو، اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک تمہارے لیے کافی ہے۔ اب اس آیت طیبہ میں اللہ رب العالمین نے مردوں کو نکاح کرنے کی تعلیم اور ترغیب دی ہے، اور سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے دو سے شروع کیا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، کہ دو دو شادیاں کرو یا تین تین یا چار چار۔ پہلے ایک کا ذکر نہیں کیا، دو سے اس کو شروع فرمایا، اور فرمایا کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو پھر تمہارے لیے کافی ہے۔ اب اگر ہم غور کریں تو یہ آیت طیبہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اس میں انسان کی فطرت کو بیان کیا۔ ہم ہیں، ہمارا نمازیوں سے اور عام لوگوں سے بڑا تعلق رہتا ہے مسئلے مسائل کے حوالے سے۔ آپ بھی مارکیٹ میں، بازار میں ہوتے ہیں اور آپ کو بھی یہ حقیقت بالکل واضح ہوگی کہ بہت سے لوگ ایک شادی ہونے کے باوجود وہ دیگر جگہ اپنا منہ کالا کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، پکڑے جاتے ہیں۔ ایک شادی ہونے کے باوجود وہ گناہ کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے کئی کیس ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جناب شادی شدہ ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنا منہ کالا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت کے مطابق یہ فرمایا کہ کم از کم مرد دو شادیاں کرے یا تین یا چار، ہاں اگر انصاف نہیں کر سکتا پھر وہ ایک کی طرف آئے، تو کم از کم دو شادیاں کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے اس آیت طیبہ میں ہمیں دیا ہے۔ اور اس میں اگر ہم غور کریں تو بڑے فائدے بھی ہیں۔ اس میں کیا فائدے ہیں؟ آدمی جب ناجائز تعلق کسی سے بناتا ہے تو وہاں پھر وہ پیسہ بھی بہت زیادہ خرچ کرتا ہے۔ اگر وہ جائز طریقے سے کسی عورت سے شادی کر کے گھر میں لے آئے گا، اس کی ضروریات کا خیال کرے گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب وہ ناجائز تعلق بناتا ہے تو بہت زیادہ پیسہ وہاں خرچ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اپنے گھر میں پیسہ کم خرچ کرے گا، وہاں پیسہ زیادہ خرچ کرے گا، اور یہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہے۔ تو جب آدمی شادی کر لے گا تو اس کے خرچے میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی اسی حوالے سے۔ دوسرا جو فائدہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ خواتین اکثر بیمار رہتی ہیں۔ کبھی آپ نے اس کی وجہ پہ غور کیا؟ خواتین کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد ایک شادی کرتا ہے۔ آپ حکیموں سے یا ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اس بارے میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اکثر خواتین کی بیماری کی، پٹھوں کی بیماری، اعصاب کی کمزوری، یہ جو بیماریاں ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد ایک شادی کرتا ہے تو اس کا اثر پھر یہ خواتین کے اوپر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ خواتین کی محنت اور اس کی مشقت زیادہ ہے، تو لہٰذا پھر اس وجہ سے اسے بہت زیادہ پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہت سے لوگ اسلام کی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اسلام نے جو یہ تین شادیوں کا، دو شادیوں کا، چار شادیوں کا حکم دیا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس میں عورتوں کے ساتھ بھی بھلائی ہے اور اس میں مردوں کے لیے بھی بھلائی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک عورت کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے وہ دوسری شادی کی طرف نہ جائے، لیکن اگر کوئی شخص خدا نخواستہ گناہ کی طرف جا رہا ہے، زنا کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے لیے بہتر اور ضروری یہی ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ وہ معاشرے کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ یہ سوچے کہ میرا رب اگر اس بات پر ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ اور لازمی سی بات ہے کہ جب آدمی گناہ کی طرف جائے گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص معاذ اللہ زنا کی طرف جاتا ہے، زنا کرتا ہے، تو ایمان اس کے اندر سے نکال دیا جاتا ہے۔ وہ جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو بے ایمان حالت میں کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تو پھر اس کا ایمان اس کے اندر واپس لوٹ آتا ہے۔ تو یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں جو پھیل رہی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے معاشرتی معاملات کو اتنا اپنے سر پر طاری کر لیا ہے کہ شریعت سے ہم دور ہوتے چلے گئے ہیں، اور پھر اس کے نقصانات یہ ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں کہ جناب کہیں شادی شدہ مرد کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، کہیں کوئی معاملہ، کہیں کوئی معاملہ۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے شریعت کے خلاف جب چلنا شروع کیا تو اس کے نقصانات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ آیت طیبہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجبوری میں عذر کی بنیاد پر ایک شادی کا حکم دیا ہے۔ فرمایا دو کرو، تین، چار، اگر انصاف نہ کر سکو، شرط لگا دی، انصاف نہ کر سکو پھر تمہارے لیے ایک کافی ہے۔
تو ہمیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. جو لوگ خدا نخواستہ گناہ کی طرف جاتے ہیں انہیں اس طرف خاص طور پہ توجہ کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے, اپنے ایمان کو بچانا چاہیے اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے.